بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سفر کے دوران کچھ بھوک لگی۔ وہ ہوٹلوں کا زمانہ تو نہیں تھا، اس لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا کہ آس پاس کوئی بستی ہو، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ وہاں ایک بکریوں کا ریوڑ چر رہا ہے۔ خیال آیا کہ اس بکری والے سے کچھ دودھ لے کر پی لوں تاکہ بھوک مٹ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال دو تاکہ میں پی لوں، اور اس کی جو قیمت تم چاہو وہ بھی میں تم کو ادا کروں۔ چرواہے نے کہا، جناب میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ملازم ہوں، نوکر ہوں، بکریاں چرانے کے لیے مجھے میرے مالک نے رکھا ہے، اور جب تک اس مالک سے اجازت نہ لے لوں مجھے آپ کو دودھ دینے کا کوئی حق نہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو۔ چرواہے نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بھیج دو، میں تمہیں پیسے ابھی دیتا ہوں، میرا فائدہ ہوگا کہ مجھے دودھ مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو میں اسے کاٹ کر کھا بھی لوں گا، اور پھر مالک جب تم سے پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا تو بکریوں کو کھاتا ہی رہتا ہے، مالک کہاں تمہاری تحقیق کرتا پھرے گا، اور تم ان پیسوں کو اپنی جیب میں رکھ کر اپنی ضرورت پوری کر لینا، ایسا کرنے سے میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اس چرواہے نے جب یہ بات سنی اور سنتے ہی بے ساختہ جو کلمہ اس کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، یا ابن الملک فأین اللہ، او شہزادے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں مالک سے جا کر جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا؟ ارے تو پھر بتا اللہ کہاں گیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بے شک میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک کا مالک مالک الملک تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو میں خاموش کر سکتا ہوں، لیکن مالک کے مالک اللہ کو کیسے خاموش کر دوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تیرے جیسے انسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا۔ جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس موجود ہے، جب تک یہ احساس باقی ہے اس وقت تک دنیا میں امن و سکون باقی ہے، اور جب یہ احساس ختم ہو گیا تو اس وقت کوئی انسان نہ رہے گا، بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔